پوڈکاسٹ مدنی چینل پر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی سبھی یہ نیت کر لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور، ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو غیر کم کیا دیکھیں نظروں پہ چڑھے یہ تلوار تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا
صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت ابو فضل کو مسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک شخص تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں میں حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم حمزان شہر جائے تو ابو فضل کو مسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس جواب سلام کے صدقے، اس جواب سلام کے قیامت ہو بے شمار سلام، تا قیامت ہو بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عاشقان رسول اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، قیدیوں کے لیے 52 52، اور جو اسپیشل پرسنز ہیں گونگے بہرے نابینا اور معذور ان کے لیے 27 نیک اعمال عطا کیے ہیں۔ تو ویری شارٹ اینڈ کمپریہنسو بکلیٹ، بہت مختصر اور جامع یہ رسالہ ہے۔ تو اس میں پہلا ہی نیک عمل ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں نیک اور جائز کام سے پہلے کر لیا کریں۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہمیں اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ روٹین سے ذرا ہٹ کر الگ قسم کا ایک عنوان ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دجال کے متعلق ہے۔ آج ہم دجال کے فتنے سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات سنیں گے،
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دجال سے ڈرانا سنت انبیاء ہے۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، خادم مصطفیٰ ہیں، آپ سے روایت ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب، یعنی جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو کانے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ آئیے سنت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے اس فتنے سے متعلق روایات سنتے ہیں۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بہت مشہور اور معتبر اتھینٹک بک ہے، اس میں روایت ہے، آپ کو یہ روایت میں کچھ تشریح اور وضاحت کے ساتھ سناتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت چہرہ مقدس پر مسکراہٹ تھی۔ فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ مزید فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا تمیم داری، پہلے یہ غیر مسلم تھے، وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنا واقعہ بتایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہی باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 30 افراد تھے، بحری سفر پر روانہ ہوئے، سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس دوران سخت موجیں آئیں جنہوں نے ہمارے بحری جہاز کو اس کے رستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں ہمیں ایک چوپایا 4 ٹانگوں والا جانور نظر آیا۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا میں ایک جاسوس ہوں، اگر آگے چلو، میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس چوپائے کی باتوں سے ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ نہ ہو۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے، وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ہم نے ایسا کہیں نہ دیکھا۔ اس کو مضبوط ترین زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا تیرا برا ہو تم کون ہو؟ وہ بولا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ اس نے پوچھا بیسان نامی باغ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پھل لگتے ہیں۔ وہ بولا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے گا۔ پھر بولا بحیرہ طبریہ، یعنی یہ فلسطین کے قریب ایک بڑی جھیل ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔
بولا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں ہوئی ہیں۔ کہنے لگا عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اب وہ کہنے لگا میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا۔ ہاں مکہ مدینہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام تک پہنچے تو مدینے کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سب وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں پہلے بتایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے یا بحر یمن میں، آج کل ان دونوں میں نہیں ہے۔ جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ایک تو دجال کے متعلق معلومات ہیں کہ دجال نے قیامت کے قریب پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو چکا ہے، اب بس اس نے قید سے نکلنا ہے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر غلط معلومات دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ دجال کا معاملہ ایک دلچسپ بھی ہے، خوفناک بھی ہے، حیرت انگیز بھی ہے، اس لیے لوگ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں دجال کے متعلق جو ہے کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ ایک آنکھ والا ہے تو یہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اس کی پرورش کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں ارشاد ہو گئی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے، کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے، اور قرب قیامت میں جب وہ نکلے گا تو مدینے کی مشرقی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے نکلے گا۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی غور فرمائیے کہ دجال جو ہے وہ کافر ہے، مردود ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کتنے ہزاروں کو جہنم کا حقدار یہ بنائے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ دجال ہے۔ ہاں تو کئیوں کو یہ جہنم کا حقدار بنا دے گا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے کہ دجال جو کہ کافر بھی ہے، کافر گر بھی ہے، وہ کافر بھی کرے گا کتنوں کو، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں دو شخص ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت کافروں نے دی تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ دجال کی ترغیب پر انہوں نے کلمہ پڑھا، دوسرے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ یہ غیر مسلم بادشاہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر صحابیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہی ایسا باکمال ہے کہ دشمن چاہیں بھی تو برائی نہیں کر پاتے۔ ہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی کا ہونا تو دور کی بات، کسی کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، عام طور پر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اٹھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ کہ اس میں کانٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح شمع بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی نورانی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ کی روایت میں ہے اس وقت مدینہ شریف کے 7 رستے ہوں گے، ہر رستے پر گا۔ کھائے گا۔ بھاگیں گے اور آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت
ترین فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی سے لها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها
عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها جیسے دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل برابر ہوتی ہیں یا ایک گز دوسرے گز کے بالکل برابر ہوتا ہے، یوں ہی تم بھی ان کے بالکل برابر برابر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی بالکل بے فائدہ کام کریں گے تو تم بھی ان کے دیکھا دیکھی بے فائدہ کاموں میں چلے جاؤ گے، بے فائدہ کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ فرمان عالی شان سنو اور اپنا حال دیکھو، غیر مسلم سب اپنی شکل، اپنے لباس، اپنے طور طریقے کو پسند کرتے ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ غیر مسلموں کی نکالی میں مرے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سر دیسی ہے، بال انگریزی، منہ دیسی ہے، زبان انگریزی، غذا دیسی ہے، کاموں کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی نقصان ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بھی نکالی کرتے ہیں، منڈانے میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ داڑھی منڈائیں گے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ کھڑے ہو کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ لوگ کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے ہیں، مرد چوٹیاں رکھتے ہیں، کیوں؟ فلاں ایکٹر کو دیکھا تھا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، بے پردہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بے پردہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کے الفاظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔
ورنہ بے پردگی تو اب بہت دور رہ گئی. کیا فائدہ ہے اس میں؟ نقصان ہے. معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے. آئے روز خبریں آتی ہیں بچیوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے. عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اور کتنی مثالیں عرض کی جائیں. سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بس ہم چل پڑے ہیں ان کے پیچھے. ہم نے سنا دجال کے فتنے میں وہ پھنسے گا جو غیر مسلموں کی نقل کرنے والا ہوگا. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور سنتوں پر چلنا ہمیں نصیب ہو جائے. کاش ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. حدیث پاک میں ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے ایسی فضیلت کیا غیر مسلموں کے پیچھے چلنے میں ہے؟ انگریزی بال کٹوانے سے جنت ملے گی؟ داڑھی منڈانے سے کیا جنت ملے گی؟ فیشن پرست بننے سے کیا قبر روشن ہو جائے گی؟ یہ سنت کی برکت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا محبوب مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کی نقل کرو. قبر بھی روشن، حشر میں بھی مزے، پل صراط پر بھی سکون اور جنت میں آقا کا پڑوس بھی انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگا. اور انشاءاللہ الکریم دنیا بھی سنور جائے گی. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہے ہیں، رہے عشق مصطفیٰ پر جو غلام چل رہا ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علامہ ہبت الطبری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. عرض کیا کس سبب سے؟ فرمایا سنت کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ سنت پر عمل کی برکت ہے. اللہ پاک ہمیں بھی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں سنت دنیا میں اس کی حفاظت کرتی ہے، قبر میں اس کو انسیت دیتی ہے، محشر میں اسے جنت میں لے جائے گی. جی ہاں، قبر میں بھی انسیت دے گی سنت. جب قبر میں تنہا پڑا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، گپ اندھیرا ہوگا، سنت جو ہے انسیت دے گی. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، سنتوں پر عمل کرنے والوں کی قبر میں جنتی کھڑکی کھلے گی، جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں داخل ہو جائے گی. سنتوں پر عمل کریں. اپنا چلنا سنت کے مطابق، بیٹھنا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، بولنا سنت کے مطابق. جی ہاں، تو سنتیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ. تو سنتیں سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونا ہے. یہ دینی ماحول وہ ہے جو سنتوں بھرا ماحول ہے، سنتوں کی خوشبو اس دینی ماحول میں ہے. جو اس دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے وہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جاتا ہے، وہ نمازی ہو جاتا ہے، وہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتیں سیکھیں، اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیکیوں والی زندگی وہ گزاریں، تلاوت والی زندگی، ذکر اللہ والی زندگی، عبادت والی زندگی گزاریں. اور سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلے بھی ہیں. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. تو محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی قریب ہے اور دعوت اسلامی کے قافلے تو سفر کرتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ
12 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، 92 دن کے لیے بھی کرتے ہیں، تو 1 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، تو 12 دن کے لیے بھی کرتے ہیں، تو کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور سفر کروائیں گے انشاءاللہ، ہاں، اور سفر کروائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے اور قافلوں کا مسافر بنائیں گے۔ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ، بعض وقفے مدینہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی دے دیتے ہیں دین کے کاموں کے لیے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ عبادت میں گزرے گی، مسجد میں گزرے گی، نیکی کی دعوت میں گزرے گی، پھر علم دین بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ قرآن کریم میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ علماء تفسیر اس کی وضاحت فرماتے ہیں ازدادوا فی الایمان، یعنی معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس پر استقامت کے ساتھ قائم بھی رہو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کے شعبے بہت سارے ہیں، ان شعبوں کو بھی اختیار کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان میں مزید سے مزید ترقی کرتے چلے جاؤ۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اپنے ایمان کے کمال کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟ حدیثوں میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیسے ہوگا، ایمان کے شعبوں کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، ایمان میں مزید ترقی کیسے ہوگی، ایمان میں کمال کیسے حاصل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عزت پسند کرتے ہیں کہ میری عزت کی جائے، تو دوسروں کو بھی عزت دو نا، دوسروں کی بے عزتی کرنی ہے اور دوسروں کی بے عزتی کر کے اپنی عزت کروانی ہے، تو دوسروں کی بے عزتی کرنے والے کی اپنی عزت کہاں سے ہوگی؟ تو ہم نے جو اپنے لیے پسند کیا اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو وہ پسند نہ کیا، تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ میری عزت کی جائے تو بھائی دوسروں کو بھی عزت دینا شروع کر دیں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بھلائی کی جائے، میرے ساتھ خیر خواہی کی جائے، میری مدد کی جائے، یہ پسند کرتے ہیں نا، تو بھائی دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نا، آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، یہی پسند کرتے ہیں مجھے کوئی جھوٹ نہ بولے، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، 2 نمبر کے مال کو 1 نمبر کر کے مجھے کوئی نہ ٹکائے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو، آپ بھی دوسروں کو دھوکہ نہ دو، آپ بھی دوسرے کو 2 نمبر کا مال جو ہے 1 نمبر کا کہہ کر مت ٹکاؤ۔ جی ہاں، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی دھوکہ نہ دے، تو بھائی کیوں ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو دھوکہ دیں، ہم دوسروں کو گالیاں دیں، ہم دوسروں کا جھگڑا کریں، ہم دوسروں کی غیبتیں کریں، ہم چگلیاں کر کے جھگڑے کروائیں،
ہم کسی کی مدد نہ کریں، کسی کے ساتھ بھلائی نہ کریں، کسی کو عزت نہ دیں، کسی کی خیر خائی نہ کریں اور سب ہماری عزت کریں، ہماری خیر خائی کریں، یہ ہم پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ پسند کرنے لگ جائیں تو یوں انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو دجال تو کیا، دجال کا باپ بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کی مضبوطی مین، سب سے مین تو ایمان کی مضبوطی ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان جس کا مضبوط ہو جائے زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا ایمان کامل ہے، اس کا بھروسہ پکا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے میرے پیارے اسلام میں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تھوڑی پریشانی، تھوڑا غم، تھوڑی آزمائش، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ ایمان کو مضبوط کریں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، ہاں پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، ثابت قدم رہیں، گناہ میں نہ پڑے۔ تھوڑا کوئی پریشانی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بندہ سود میں پڑ جاتا ہے، سود کے لین دین میں پڑ جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کہاں سے ترقی کرے گا؟ نہیں کر سکتا ترقی بھائی۔ رب سے جنگ کرنے والا ترقی کیسے کرے گا؟ جو گناہ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے۔ جی ہاں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ گناہ کر کے تمہارا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کام سارے بنانے والا میرا رب ہے، پریشانیاں دور فرمانے والا میرا رب ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا میرا رب ہے، روزی عطا فرمانے والا میرا رب ہے، تنگ دستی سے نجات دینے والا میرا رب ہے۔ اس کی نافرمانی کر کے تمہیں کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نجات میرے پیارے اسلام بھائی۔ تو ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں۔ اور کیسا مضبوط ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو دجال کے سپاہی پکڑ کر لے جائیں گے، وہ بندہ مومن جیسے ہی دجال کو دیکھے گا تو پکار کر کہے گا اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال اپنے سپاہیوں سے کہے گا اسے یہاں لٹاؤ اور خوب پٹائی کرو۔ چنانچہ اس بندہ مومن کو خوب مارا جائے گا، مار مار کر برا حال کر دیا جائے گا۔ اب دجال کہے گا کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا تو کانا دجال ہے، تو کہنا ہے، تو کہنا دجال ہے۔ اب دجال حکم دے گا آرا لایا جائے، آرا مشین لائی جائے گی، اس بندہ مومن کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال ان ٹکڑوں کو چھوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، شعبدے دکھائے گا نا یہ۔ اب کہے گا کیا مجھے خدا مانتے ہو؟ دجال نے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑ کر پھر کھڑا کر دیا۔ اب کہتا ہے دجال کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن ہے، اس کا ایمان قابل ہے، وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ایک شخص کو یوں قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیسا پکا ایمان ہے میرے پیارے اسلام بھائی، کیسا پکا ایمان ہے۔ ہمیں بھی کاش ایسا پکا ایمان نصیب ہو جائے، ایسا پکا ایمان نصیب ہو جائے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو کوشش فرمائیے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں یاد کر لیجئے، پھر وقتاً فوقتاً انہیں پڑھتے رہا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور بچوں کو یہ نصیحت بھی کریں کہ وہ اپنی نسلوں کو یاد کرواتے رہیں۔ یہ تو خبر نہیں ہے کہ دجال کب نکلے گا، لہٰذا اپنی نسلوں تک یہ خبر پہنچا دیں، انشاءاللہ الکریم ہم اور ہماری نسلیں اس بدبخت فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ تو سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کرنی ہے اور 10 آیتیں سورہ کہف کی آخری کی یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرنی ہے اور اپنی نسلوں کو یاد کروا دینی ہے انشاءاللہ الکریم۔ نیت بنتی ہے تو کر لیجئے،
کہ انشاءاللہ الکریم یاد کروائیں گے. کیسے یاد ہوگا؟ نومیریکل کس طرح یاد ہوتے ہیں؟ آج امتحان ہوتے ہیں تو پوری رات پتہ نہیں کتنے مضمون یاد کر لیتا ہے, کیا کچھ یاد ہو جاتا ہے, بیٹھے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں یاد. کرنے پر آئیں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو فتنوں کے علم کے اسپیشلسٹ تھے, آپ فرماتے ہیں اس امت کا پہلا فتنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ کو ظلماً شہید کیا گیا, اور آخری فتنہ دجال ہے. فرمایا خدا کی قسم جو اپنے دل میں, سنیے, فرمایا خدا کی قسم جو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی قتل عثمان غنی کو اچھا سمجھے گا, اگر اس نے دجال کو پا لیا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے, یعنی اس کا پیروکار بن جائے گا. اگر دجال کو نہ پا سکا تو قبر میں رہ کر دجال پر ایمان لے آئے گا. الامان والحفیظ. اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کتنی ضروری ہے. ذرہ برابر بھی آپ کا بغض دل میں ہوا تو بندہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب محبت رکھیے اور اسے دل میں بڑھاتے رہیے. خدا بھی اور نبی بھی, خود علی بھی اس سے ہیں ناراض. عدو مینس دشمن, عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بدبخت ہے, ملعون ہے, مردود شیطانی. ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک, پڑے ہو جائیں چل کر خاک سب اعدائے عثمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے اسلامی بھائیوں, دجال تو جب آئے گا سو آئے گا. اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما. ایک فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ کیا ہے سنیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم بیٹھے دجال کے فتنے سے متعلق باتیں کر رہے تھے, اتنے میں خوش اخلاق نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق باتیں کرتے سنا تو فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, ضرور ارشاد فرمائیے. اس پر آقا دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یعنی ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے. کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, اسے عبادت کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے. مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, ایسا شخص ریاکار کہلائے گا. کہ لوگ نمازی کہے, بڑا دیندار کہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم نے ریاکاری سے بھی بچنا ہے, دکھاوے سے بھی بچنا ہے, اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا. نیکیوں پر نیکیاں کریں, نمازیں پڑھیں, سجدے کریں, ذکر و درود سے زبانیں تر رکھیں, روزے رکھیں, عمرے کریں, حج کریں, صدقہ اور خیرات دیں. ایسا ہو کہ ساری زندگی نیکیوں میں ہی گزرے, مگر یہ ساری نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے, اپنے رب کو منانے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کے لیے کرنی ہے جو جنت عطا کرے گا. ہاں, جنت کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو عمل اس کے لیے کر رہا ہے. جنت دینے والی ذات رب کریم کی عبادت کس لیے کر رہا ہے؟ جنت ملے گی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی. تو جنت دینے والا کون؟ رب. لیکن نہیں, دکھاوا اس کو کرنا ہے. نیک یہ کہے, عبادت گزار یہ کہے, نمازی یہ کہے, پہلی صف کا نمازی یہ کہے, روزے رکھنے والا یہ کہے. ہاں, رجب شعبان کے میں روزے رکھتا ہوں, آپ کو ایسے بھی ملیں گے.
شعبان کی آج 18 تاریخ ہے، دعا کرو یار. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ پاک صحت دے، طبیعت کچھ ناساز ہے. مجھے طبیعت کی فکر نہیں ہے اتنی، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے روزے پورے چل رہے ہیں نا، تو یہ شعبان کے 18 روزے رکھے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں یہ پورے ہوں. رجب کے بھی پورے رکھے میں نے 30، رجب کے بھی میں نے پورے رکھے ہیں، اور یہ 18واں روزہ آج چل رہا ہے. طبیعت صحیح نہیں لیکن چل رہا ہے. لیکن دعا کرو کہ طبیعت صحیح رہے تاکہ یہ پورے میرے شعبان کے بھی ہو جائیں. صحیح ہے. اب یہ رجب کے بھی بتا دیا، 18 یہ بھی بتا دیا، اور آگے کے بھی بتا دیا کہ یہ رکھنے. تو بھائی ایسے ہی بولتے تھے، اگر واقعی طبیعت صحیح نہیں ہے تو یہ روزے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ روزے بتا کر کسی کو کہو گے تبھی اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی، یا واقعی دعا کرنے کے لیے اس کو کہا تھا؟ یہ روزے بتانے تھے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں. ابھی مسجد رکی، آگے کیا کہیں گے؟ وہ 5 سال سے میں رکھ رہا ہوں، اصل میں ریکارڈ ہے نا پورا. تو یار ریکارڈ ٹوٹ نہ جائے میرا. 5 سال سے رکھ رہا ہوں پچھلے، تو 5 سال کے بھی بتا دیے. وہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے غالباً کہ آپ کئی دعوت پر گئے، تو وہ میزبان صاحب جو تھے اس نے اپنے خادم سے کہا کہ حضرت کے لیے اس برتن میں کھانا لانا جو دوسری مرتبہ میں حج پر گیا تھا نا اور لایا تھا، اس برتن میں کھانا دینا. تو آپ نے فرمایا کہ اے مسکین، تو نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے. ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے. حج اس دور میں کرنا پیدل سواریوں پر، آج بھی حج ہے تو خرچہ بھی کتنا ہوتا ہے، اور بندہ ایسے جملے بول دے، ایک جملے میں تو نے 2 حج ضائع کر دیے. میرے پیارے اسلامی بھائی، تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا اللہ پاک ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. زندگی گزر جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، قبر کو روشن میرا مالک کرے گا، میرا رب کرے گا. ہاں، لوگوں کے لیے عمل کرنے والے کی مثال یہ دی کہ جیب بھرا ہوا ہے، لوگ سمجھے بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے اس کے پاس، لیکن جب کہیں وہ جائے اور جیب سے جب وہ نکالے تو وہ کرچیاں کپڑوں کی، سمجھے یوں سمجھے کہ خاک ہو، یا یوں سمجھے کہ خالی صفحات ہو. پیسہ تھوڑی ہے، چیز تو ملنی پیسے سے نا، جیبیں بھری بھی لگ رہی ہے لیکن ہے کچھ نہیں اس کے پاس. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو ایسی چوٹ کی ہے کہ کوئی بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، بادشاہ کی تعظیم کر کے پورا دن کھڑا ہوا، لیکن اس کی وہ دیکھ اس بادشاہ کی کنیز کو رہا جو اس کے برابر میں مقصرانی اس کو پنکھا چل رہی ہے، دیکھ اس کو راسل اس کے لیے کھڑا ہوا، لیکن یوں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا. اگر بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میرے سامنے نہیں کھڑا، میری تعظیم نہیں کر رہا، میرا ادب نہیں کر رہا، یہ اس کے لیے کھڑا ہوا، بادشاہ اس کا کیا حل کرے گا؟ تو اس کو تو پتا نہیں ہے، میرا رب تو سب جانتا ہے، میرا رب تو سب جانتا ہے. اللہ میں اخلاص، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی کورسز کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھنے کو ملے گا. علم ہوگا تو عمل کر سکیں گے نا. ہاں، علم ہی نہیں ہے تو عمل کر کے بھی ضائع کرنا، بلکہ عمل کر کے بھی رب کو ناراض کرنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو علم دین سیکھیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کتنا علم سکھایا جاتا ہے. مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور اب تو محرم الحرام آ رہا ہے، روزانہ مدنی مذاکرہ ہوگا. یعنی یوں سمجھیں کہ آئندہ آنے والی جمعرات سے مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے. ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، پھر جمعہ کو بھی مدنی مذاکرہ، ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہو. علم و حکمت کے کیسے مدنی پھول، ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، روز مرہ کے جو کام ہے ہمارے اور جو روٹین ہے ہمارے، اس پہ کئی ایک مسائل ہوتے ہیں جس کو ہمیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں سیکھنے کو ملتے ہیں. نیت کر لیں انشاءاللہ، کراچی والے نیت کریں عالمی مدنی مرکز میں آ کر مدنی مذاکرے سنیں گے،
اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل پر روزانہ مدنی مذاکرے سنیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ کا علم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، علم بھی پہنچ جائے گا، عمل بھی پہنچے گا. سب گھر والے بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھیں. اگر جھگڑے ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 اللہ پاک کی رحمت سے. تو مدنی مذاکرے دیکھیں، نیت کر لیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور آنے والے ہفتے کو بھی رات قریباً 9:45 پونے 10 بجے مدنی چینل پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا. محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کے متعلق میں نے آپ کو عرض کر دیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط جو ہے 5 کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں اور سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ پر رضا الہی اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. دین و دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. کب کہاں کیا بولنا ہے جاننے کے لیے مطالعہ کریں امیر اہل سنت کی بہترین کتاب گفتگو کے آداب. بولنا بھی ایک عمل ہے، بولنا سیکھنا پڑے گا. سیکھیں انشاءاللہ. تول کر بولنا ہے. اب کیسے تولیں؟ پڑھیں کتاب. کیا؟ گفتگو کے آداب. جس کو بولنا آ گیا وہ بے تاج بادشاہ ہے. جیب میں بھلے کچھ نہ ہو اس کے، ہاں لیکن وہ بے تاج بادشاہ ہے جس کو بولنا آ گیا. اور بولنا آتا کس کو ہے؟ اللہ نصیب کرے ہم بولنا سیکھ جائیں. تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 325 روپے 325 روپیز میں جو ہے وہ قیمتاً طلب فرمائیں. ان کتابوں کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. ضخیم کتابیں، بڑی کتابیں، اچھے صفحات ہیں اس میں. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سفر کی سنتیں اور آداب. عزیزوں دوستوں سے ملیں اور اپنے قصور معاف کروائیں اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں. اگر چند اسلامی بھائی مل کر قافلے کی صورت میں سفر کریں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں. لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر باہر نکلیں. وہ رکعتیں واپس تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی. اپنی مسجد سے رخصت ہو، جب سفر پر جائیں تو اپنی مسجد سے رخصت ہو. اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں. جب بھی سفر پر روانہ ہو تو چاہیے کہ ہم اپنے اہل و مال کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں اور اپنے گھر والوں کو یہ کلمات کہہ کر سفر پر روانہ ہو: میں تم کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. جی ہاں، سفر میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے. مسافر کو چاہیے کہ دعا سے غفلت نہ کرے کہ جب تک سفر میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. راستے میں کہیں رکنا پڑے تو وقتاً فوقتاً یہ دعائیں پڑھیں. انشاءاللہ الکریم ہر نقصان سے بچیں گے. دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ پاک کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے. سفر سے واپسی پر اپنی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے. مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 100 پیجز کی بک 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے. سنتیں سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر بھی ہے. غم کے بادل چھٹیں قافلے میں چلو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو. رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں قافلے میں چلو انشاءاللہ الکریم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث مبارکہ سن لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات
یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القادری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 3 مرتبہ جمعہ کو فجر کی نماز سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ الحبیب گنبد خضرا سب بان 11 درود و سلام پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک آواز کا ذکر کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہیں۔ جب بھی دعا کریں تو ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے، کندھوں کی سیدھ میں رہے، چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहदु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा या रब्बल सहाबा या रब्बल ताबिईन या रब्बल औलिया। है गुनाहगारों को पालने वाले मौला, खताकारों की खताओं से दरगुजर फरमाने वाले अल्लाह, है डूबतों को बचाने वाले, गिरतों को संभालने वाले मौला, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाले, मुसीबतों के भंवर में घिरे हुओं को मुसीबतों से निकालने वाले, ऐ रोजी अता फरमाने वाले रज़्ज़ाक़, ऐबों को छुपाने वाले सत्तार, बख्शने वाले गफ्फार, तेरे गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे, हर तरह से बेकार बंदे तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ दराज की, गंदा काला वजूद लिए रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर है। हाय जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, मौत तमाम तर सख्तियों समेत करीब से करीब तर आती चली जा रही है। ये दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, एक एक लम्हा गुजरता जा रहा है, हमें मौत के करीब करता जा रहा है। हाय हाय हाय, चाहिए तो ये था कि मौत के जितने करीब होते जाते इबादत में उतना इजाफा हो जाता, नेकियों में उतना इजाफा होता, तिलावत में उतना इजाफा होता, दीन सीखने में उतना वक्त ज्यादा लगता। ऐ अल्लाह, मगर मौला जिस कदर मौत के करीब होते जा रहे हैं, हाय हाय हाय, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, हमारी सुस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी गफलतें बढ़ रही हैं, नफ्स गालिब होता चला जा रहा है, शैतान के हथकंडे मजबूत होते चले जा रहे हैं। हाय शैतान मुसल्लत हो गया है, गुनाह छोड़े नहीं छूट रहे, नेकियों में दिल नहीं लग रहा, इबादत में दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा। हाय हाय मौला, हमारी बदनसीबी, ऐ अल्लाह तेरी नाफरमानी में दिल लग रहा है। खाते तेरा है, जिंदगी की नेमत तूने दी, इंसान तूने किया, मुसलमान तूने किया, ईमान की दौलत तूने अता की, पाल तू रहा है, नेमतें तू दे रहा है, मान तेरे दुश्मन शैतान की रहे, चल शैतान के पीछे रहे। फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बदनिगाहियां, बदकलामियां, झगड़े, झूठ, गीबतें, चुगलियां, हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना, रिश्ते तोड़ना, मारना, हक दबा लेना, हिस्से जिनके शरीयत के मुताबिक बनते हैं उन्हें ना देना, कौन से गुनाह ऐसे हैं मौला जो हमसे नहीं हो रहे, जो हमसे नहीं हो रहे। अल्लाह दिन रात तेरी नाफरमानियों में गुजर रहे हैं। अल्लाह अगर तू नाराज हो गया, अगर तू नाराज हो गया तो मौला हमारा क्या बनेगा। गर तू नाराज हुआ है अल्लाह
راضی ہو جا، اے اللہ معاف کر دے، عفو کر اور صدا مولا راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہمیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ اگر تو بے حساب مغفرت فرمائے گا تو ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا، اگر تو نے حساب لیا تو تیری قسم ہم جہنم میں جائیں گے، ہمارے اعمال جہنم میں جانے والے ہی ہیں مولا، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری عطا بہت بڑی ہے، تیری جنت بہت بڑی ہے مولا، تو ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے گا تو تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بے حساب بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بے حساب بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے دوستوں احباب کو، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخش دے۔ آقا علیہ السلام کی ساری امت کو بخش دے، پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، نیکیوں میں نمازوں میں دل لگ جائے، نیک اجتماعات میں دل لگ جائے، فتنوں سے بچا لے، فساد سے بچا لے، جھگڑوں سے بچا لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، فتنہ دجال سے ہمیں بچا لے، اے اللہ فتنہ دجال سے ہمیں بچا لے، ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو عافیت سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ یہاں جو بیمار ہوں اے اللہ مدنی چینل کے ذریعے جو بیماروں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، ان میں کوئی بیمار ہو، ان کے جاننے والوں میں جو بیمار ہو، اے اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو صحت دے دے، سب کو عافیت سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اسے قرضوں سے نجات دے دے، ہائے قرض خواہ تقاضے کر رہے ہوں گے، عزت پر بن پڑی ہوگی، رحمت کی نظر فرما دے، قرضے اتر جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، غم دور ہو جائیں، روزی کی فراوانی ہو جائے۔ مولا کریم محتاجی سے بچ جائیں، در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جائیں، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، بس مولا تیرے محتاج رہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا رب کریم الہ العالمین جو رشتوں کے انتظار میں انہیں رشتے اچھے رشتے مل جائیں، یا رب کریم جن کی اولاد نافرمان ہیں وہ تابع فرمان ہو جائیں، جن کو اولاد چاہیے انہیں اولاد عطا کر دے، جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جنہیں بیٹے چاہیے انہیں بیٹے عطا کر دے، عافیت کے ساتھ کر دے، بغیر آپریشن کے عطا کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، آپس میں محبتیں عطا ہو جائیں، اتفاق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ سب مل جل کر تیرے دین کی خدمت کریں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان میں جو زخمی ہیں انہیں روبہ صحت کر دیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں وہ مل جائیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب کر دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر رحمت کی نظر فرما، انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ عافیت سلامتی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ہم پر دراز فرما، علماء اہل سنت پر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں
دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک مقصدی و ملجائی انکا مدعا سلام علیک مقصدی و خدمت مقدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پیدا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدایت پیدا
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. دین کا پیغام خبر ہے یہ